آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو واقعی بہادری، وقار اور ایک غیر متوقع احترام کی کہانی ہے۔ جی بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں قدیم ہندوستان کے بادشاہ پورس اور مقدونیہ کے فاتح سکندر اعظم کی۔ ان کے درمیان جو مشہور ملاقات ہوئی تھی، جی، یہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ اور جو تفصیلات ہمیں ملی ہیں وہ ہمیں اس آپ کہہ لیں شدید جنگ سے جو دریائے جہلم کے کنارے ہوئی۔ ہائیڈیسپس والی جنگ۔ ہاں بالکل، وہاں سے لے کر ان دونوں طاقتور حکمرانوں کے درمیان جو ایک ایک منفرد سا تعلق بنا، وہاں تک لے جاتی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو آئیے ذرا تصور کریں قدیم ہندوستان کا وہ زمانہ۔ دریائے جہلم کے کنارے پورس کی ایک بڑی خوشحال ریاست تھی۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ پورس صرف بادشاہ نہیں تھے، بلکہ بہت جسے کہتے ہیں دیو قامت شخصیت، لمبا قد، طاقتور، اور اپنی رعایا میں مقبول بھی بہت تھے۔ بالکل، اور ان کے دربار، ان کے محل کے باغات، ان سب کی خوبصورتی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ اپنی زمین کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ یعنی ایک مکمل حکمراں والی تصویر سامنے آتی ہے۔ جی، یہ بات اہم ہے کہ ذرائع انہیں صرف جنگجو نہیں دکھاتے، بلکہ ایک ایسا رہنما جو اپنی ثقافت، اپنی قدروں سے جڑا ہوا تھا۔ طاقت اور وقار، دونوں چیزیں۔ ہاں، یہی امتزاج انہیں خاص بناتا تھا۔ ان کی ریاست کی خوشحالی بھی اس بات کا ثبوت تھی۔ اور دوسری طرف تھا سکندر اعظم، نوجوان، دنیا فتح کرنے نکلا ہوا۔ اپنی مشہور زمانہ فوج کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فارس کو تو وہ شکست دے چکا تھا۔ جی، اور اب نظر تھی ہندوستان پر، اس کی دولت، اس کی سرزمین۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ جب یہ دو مشرق اور مغرب کی طاقتیں ٹکرائیں، دو بالکل مختلف پس منظر والے بادشاہ، تو پھر کیا ہوا؟ اچھا، تو جب پورس تک یہ خبر پہنچی کہ سکندر آ رہا ہے تو انہوں نے فوراً اپنی سلطنت کے دفاع کا فیصلہ کیا۔ اور ان کی فوج کی جو ترتیب تھی وہ بڑی منفرد تھی۔ پیادہ سپاہی تو تھے ہی، تیر انداز بھی تھے، لیکن سب سے اہم جنگی ہاتھی۔ جی، جنگی ہاتھیوں کا بہت بڑا دستہ۔ یہ اس علاقے میں جنگ کا ایک بڑا عنصر تھے، دشمن میں خوف پھیلانے والے۔ ان ہاتھیوں کی اہمیت تو بہت زیادہ ہوگی نا اس زمانے میں۔ او بالکل، آپ انہیں قدیم جنگوں کا ٹینک سمجھ لیں۔ ان کی اونچائی، طاقت، اوپر بیٹھے جنگجو، یہ دشمن کے لیے صرف جسمانی نہیں، نفسیاتی خطرہ بھی تھے۔ سکندر کی فوج جو زیادہ تر گھڑ سواروں پر مشتمل تھی، انہوں نے شاید پہلے کبھی اتنے منظم جنگی ہاتھیوں کا سامنا نہیں کیا تھا۔ تو یہ پورس کی اپنی حکمت عملی تھی، اپنے وسائل کا استعمال۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ ان کی طاقت کہاں ہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا عزم بہت پکا تھا۔ ان کا ایک قول بھی ملتا ہے ان تحریروں میں۔ جی، کیا تھا وہ؟ کہ ہم اپنی زمین کے چپے چپے کا دفاع کریں گے، چاہے حملہ ور کوئی بھی ہو اور اس کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ واہ، اس سے ان کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس۔ اور پھر وہ دن آ گیا، ہائیڈیسپس کی جنگ، دریائے جہلم کا کنارہ۔ جی، اور کہتے ہیں کہ اس دن بارش بھی بہت شدید تھی، جس سے میدان میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ ماحول اور بھی مشکل ہو گیا ہوگا۔ یقیناً، ایک طرف پورس اپنے سب سے بڑے ہاتھی پر سوار، فوج کے نعرے، اور دوسری طرف سکندر کی منظم مقدونیائی فوج، چمکتے ہوئے نیزے، تلواریں۔ جنگ کے اس ماحول کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بارش، کیچڑ، ہاتھیوں کی چنگھاڑ، گھوڑوں کی آوازیں۔ یہ صرف فوجوں کا نہیں، تہذیبوں کا بھی ٹکراؤ تھا۔ بالکل، پورس کی طاقت ان کے ہاتھی اور مقامی حالات تھے، سکندر کی طاقت اس کی فوج کی تربیت، رفتار اور خود اس کی اپنی جنگی ذہانت تھی۔ تو جنگ شروع ہوئی۔ پورس کی فوج نے تو واقعی بڑی بہادری دکھائی۔ جی ہاں، ان کے ہاتھیوں نے شروع میں مقدونیائی صفوں میں کافی خلبلی مچائی، گھوڑوں کو بتکا دیا، سپاہیوں کو کچلا۔ اور خود پورس بھی لڑ رہے تھے۔ ہاں، وہ اپنے قد کی وجہ سے نمایاں تھے اور خود میدان میں لڑ رہے تھے، جس سے فوج کا حوصلہ بلند تھا۔ کئی گھنٹے جنگ بہت شدید رہی۔ نتیجہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر پھر سکندر کی وہ چال سامنے آتی ہے جس کا ذکر ملتا ہے۔ کون سی چال؟ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ہاتھیوں سے نبٹنا مشکل ہے، تو اس نے آپ کہہ لیں بہت بہادرانہ کام کیا۔ رات کے اندھیرے اور طوفان کا فائدہ اٹھا کر اچھا، اپنی فوج کے ایک حصے کے ساتھ دریا کو ایک دوسری غیر متوقع جگہ سے پار کیا۔ یہ بہت مشکل کام تھا۔
دریا میں طغیانی بھی تھی، دشمن بھی تھا۔ یہ تو واقعی بڑا فیصلہ کن قدم رہا ہوگا۔ جی، صبح ہوتے ہی سکندر کی یہ تازہ دم فوج نے پورس کی فوج کے ایک حصے پر اچانک حملہ کر دیا۔ اوہ، اس سے تو پورس کی فوج مشکل میں پڑ گئی ہوگی۔ بالکل، وہ ایک طرح سے 2 حصوں میں بٹ گئے اور ان میں خلبلی مچ گئی۔ اب انہیں 2 طرف سے لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک سکندر کی مول فوج سے اور دوسری طرف یہ نیا حملہ۔ ہاں، اس حکمت عملی نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ پورس کی فوج جو پہلے بہادری سے لڑ رہی تھی، اب الجھن کا شکار ہو گئی۔ سکندر کی منظم فوج نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ صرف چال نہیں تھی، سکندر کی فوج کی بہتر تربیت بھی ایک وجہ تھی۔ وہ شاید زیادہ مختلف حالات میں لڑنے کے عادی تھے۔ شاید ایسا ہی تھا۔ پورس کے سپاہی بہادر ضرور تھے، لیکن مقدونیائی فوج کا تجربہ شاید زیادہ وسیع تھا۔ تو پھر کئی گھنٹے مزید لڑائی ہوئی، خونریز لڑائی۔ جی، دونوں طرف بہت نقصان ہوا۔ آخرکار سکندر کی فوج جیت گئی۔ پورس کے بہت سے سپاہی مارے گئے، ہاتھی بھی ہلاک ہوئے۔ اور خود پورس؟ وہ آخر تک لڑتے رہے، شدید زخمی ہوئے اور پھر گرفتار کر لیے گئے۔ یہ ان کے لیے، ان کی سلطنت کے لیے ایک بہت تاریک لمحہ تھا۔ اب ذرا وہ منظر سوچیں۔ سکندر اپنے خیمے میں فاتح کی حیثیت سے، جرنیل آس پاس، جی، اور ان کے سامنے لایا جاتا ہے بادشاہ پورس کو، رسیوں میں بندھا، زخمی، خون اور مٹی میں بھرا ہوا۔ لیکن ذرائع کے مطابق اس حالت میں بھی ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، نہ کوئی پچھتاوا۔ سر بلند تھا، چال میں وہی بادشاہوں والا وقار۔ یہ بات سکندر نے بھی نوٹ کی۔ اس نے کئی بادشاہوں کو ہرایا تھا۔ یقیناً ہر طرح کے رد عمل دیکھے ہوں گے، لوگ ڈر جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن پورس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ جی، جسم شکست خوردہ تھا، لیکن روح نہیں۔ سکندر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے، یہ جنگ ہار کر بھی بادشاہ ہے۔ اسی تاثر میں پھر سکندر نے وہ مشہور سوال پوچھا۔ جی، بادشاہ پورس، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس سوال میں بھی ایک طاقت تھی نا، فاتح کی طرف سے۔ بالکل، لیکن پورس کا جواب کیا کمال کا جواب تھا۔ بغیر کسی جھجک کے پر اعتماد آواز میں کہا، میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ جی، اس جواب میں کئی باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں اب بھی بادشاہ ہوں۔ دوسرا، رحم نہیں مانگ رہا، عزت مانگ رہا ہوں، برابری کی سطح پر۔ اور ایک طرح سے سکندر کو چیلنج بھی کر رہا تھا کہ کیا تم اتنے عظیم ہو کہ ایک ہارے ہوئے بادشاہ کی عزت کر سکو؟ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ سکندر حیران رہ گیا۔ وہ شاید کسی رحم کی اپیل کی توقع کر رہا تھا۔ ہاں، یہ جواب تو غیر متوقع تھا۔ کہتے ہیں اس نے کہا بھی، یہ شخص ہار کر بھی بادشاہ کی طرح بولتا ہے۔ پورس کی یہ ہمت، یہ خودداری، اس نے سکندر کو بہت متاثر کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جنگ اور فتح سے زیادہ انسانی وقار اہم ہو گیا۔ جی، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ پورس کا جواب صرف الفاظ نہیں تھے، ان کے کردار کی سچائی تھی، شکست میں بھی اپنے آپ پر قائم رہنا۔ یہی وہ خوبی تھی جس نے سکندر جیسے فاتح کا دل جیت لیا۔ یہ بتاتا ہے کہ قیادت صرف جنگ جیتنا نہیں، مشکل میں بھی اصولوں پر قائم رہنا ہے۔ اور پھر سکندر نے وہ کیا جو تاریخ میں کم ہی فاتح کرتے ہیں۔ جی، اس نے فوراً حکم دیا، پورس کی زنجیریں کھول دو۔ اور پھر سب کے سامنے اعلان کیا، بادشاہ پورس، میں نہ صرف تمہاری جان بخشتا ہوں بلکہ تمہاری سلطنت بھی تمہیں واپس کرتا ہوں۔ یہ واقعی حیران کن تھا، ایک لمحے میں قیدی سے دوبارہ بادشاہ۔ یہ صرف رحم دلی تھی یا کوئی سیاسی چال بھی؟ میرے خیال میں دونوں تھی۔ یہ سکندر کی دانشمندی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ پورس جیسا آدمی دشمن رہے تو خطرناک، دوست بن جائے تو بہت قیمتی اتحادی ہوگا۔ اسے ذلیل کرنے سے شاید وقتی تسکین ملتی، لیکن ایک مضبوط اتحادی اور ایک بڑے علاقے پر اثر و رسوخ کھو دیتا، یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ بھی تھا۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ سکندر نے انہیں مزید علاقے بھی دیے، اپنا اتحادی بنا لیا۔ جی، کہا کہ تم بادشاہ کی طرح لڑے، میں بادشاہ جیسا سلوک کروں گا، ہم مل کر اس علاقے میں امن لائیں گے۔ تو ایک شدید جنگ کا انجام ایک غیر متوقع دوستی پر ہوا۔ بالکل، فاتح اور مفتوح اب شراکت دار تھے۔ یہ سکندر کی دور اندیشی تھی کہ اس نے طاقت کے ساتھ ساتھ عزت اور سفارتکاری کو استعمال کیا۔ اس نے سمجھا کہ ہارے ہوئے دشمن کو عزت دینا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جی، تعلقات بنانے کا یہ ایک الگ مگر بہت مؤثر طریقہ تھا۔
اور پورس نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی؟ ہاں، انہوں نے قبول کی۔ وہ سکندر کے وفادار ساتھی بن گئے۔ آگے ہندوستان میں اس کی مہمات میں مدد بھی کی۔ اور اپنی سلطنت واپس ملنے پر وہ ویسے ہی انصاف سے حکومت کرتے رہے جیسے پہلے کرتے تھے۔ ان کا کردار مضبوط اور باوقار ہی رہا۔ یہ کہانی تو پھر بہت پھیلی ہوگی، ہندوستان سے یونان تک۔ جنگل کی آگ کی طرح۔ یہ صرف جنگ کی کہانی نہیں رہی، یہ کردار کی، وقار کی، فیاضی کی کہانی بن گئی۔ لوگ حیران ہوں گے کہ کیسے ایک ہارا ہوا بادشاہ اپنی ہمت سے سب کچھ واپس لے گیا، فاتح کی دوستی بھی۔ بالکل، اور یہ ہمیں ان ذرائع کے بنیادی پیغام پر واپس لاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہی کہ مخالف کے ساتھ، چاہے وہ ہار چکا ہو، عزت کا سلوک اچھے نتائج لا سکتا ہے۔ سکندر نے انتقام کے بجائے احترام چنا، تو اسے ایک وفادار اتحادی ملا۔ یہ اصول تو آج بھی اتنا ہی اہم ہے نا، سفارتکاری میں، سیاست میں، حتیٰ کہ ذاتی زندگی میں بھی۔ یقیناً۔ اور یہ کہانی نسل در نسل چلتی رہی۔ ہندوستان میں تو بچوں کو سنائی جانے والی ایک مشہور داستان بن گئی۔ جی ہاں، کہا جاتا تھا کہ بادشاہ ہو تو پورس جیسا، جو ہار کر بھی سر نہ جھکائے۔ کردار کی اہمیت پر زور۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو اہم نقطہ یہی ہے کہ مشکل حالات میں وقار اور اعلیٰ ظرفی کیا کمال کر سکتی ہے۔ جی، پورس کی شکست میں عظمت اور سکندر کی فتح میں دانشمندی، ان دونوں نے مل کر تاریخ کا ایک یادگار باب بنایا۔ ان ذرائع سے ملنے والا سبق صاف ہے، عزت دو تو عزت ملے گی، اور کبھی کبھی مضبوط ترین رشتے دشمنی کی راکھ سے ہی بنتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہیں پر ان ذرائع کی بنیاد پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی؟ ذرا سوچیں، اگر اس دن پورس نے رحم کی بھیک مانگی ہوتی یا سکندر نے طاقت کے نشے میں پورس کی تذلیل کی ہوتی تو تاریخ کیا ہوتی؟ ان دو لوگوں کی، اس خطے کی۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ صدیوں پرانی کہانی جس میں عزت نفس اور فیاضی اتنی اہم ہے، آج کی پیچیدہ دنیا میں لیڈرشپ کے لیے، ملکوں کے تعلقات کے لیے کیا کوئی عملی سبق دیتی ہے؟